بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہیں ان کہیں کے ساتھ وجیح احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کراچی کے بلدیاتی انتخابات آج سارے ملک میں زیر بحث ہیں اور بہت سارے لوگ بہت ساری باتوں کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں جماعت اسلامی کو توقع تھی کہ وہ سب سے زیادہ نشستیں لے جائے گی، لیکن پیپلز پارٹی کا دعویٰ ہے کہ سب سے زیادہ نشستیں اس کی ہیں اور اس کی نشستیں ظاہر بھی ہوئی ہیں کہ وہ 90-92-93 کے قریب ان کی نشستیں آ گئی ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کراچی شہر کے اندر جماعت اسلامی کا جو کام تھا، جو مہم تھی، وہ زیادہ مؤثر تھی اور اس مؤثر مہم سے متحدہ قومی موومنٹ اور ان کی جو ذریات تھیں جیسے پاک سرزمین پارٹی، فاروق ستار، یہ سب لوگ متاثر ہوئے۔ تو ایم کیو ایم یا متحدہ پاکستان اور متحدہ لندن دراصل ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ الطاف حسین نے حکم دیا کہ بائیکاٹ کرو تو ان سب نے بائیکاٹ کیا اور یہ الطاف کے حکم پر چلتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت میں اس لیے شامل ہیں کہ کہیں ان کا بالکل ہی صفایا نہ ہو جائے، اور پہلے بھی یہ طاقت کے بل پر جیتا کرتے تھے، غنڈہ گردی کے بل پہ جیتا کرتے تھے اور دہشت گردی کے ذریعے ووٹ ڈالا کرتے تھے، یہ بات طے شدہ ہے۔ تو اس وقت الیکشن ہوئے اور اس الیکشن میں حسب معمول دھاندلی بھی ہوئی ہوگی، دھاندلی کے الزامات بھی لگے۔ جماعت اسلامی کے امیر کراچی نعیم الرحمن نے کہا کہ ہم پی ٹی آئی کے لیے بھی لڑیں گے، تو پی ٹی آئی نے شرقی کی ان تمام نشستوں پر، ضلع شرقی کی جن سے جماعت اسلامی کامیاب ہوئی ہے، دعویٰ دائر کر دیا ہے کہ ان میں دوبارہ انتخابات کرائے جائیں، ان کی دوبارہ ووٹنگ کرائی جائے، ان کو چیلنج کر دیا ہے۔ تو یہ ساتھ دیا ہے پی ٹی آئی نے جماعت اسلامی کا۔ اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ بلے کو دودھ نہ پلائیں۔ یہ بلہ بھی نہیں ہے، یہ سانپ ہے۔ یہ پی ٹی آئی کی حمایت کرنا سانپ کو دودھ پلانے کے مترادف ہے۔ تو یہ ہوا اور پی ٹی آئی نے وہی کام کرنے کی کوشش کی کہ کماڑی میں جا کر سرکاری دفتر پہ حملہ کر کے کہ کراچی شہر میں آگ لگ جائے، لوگ دفاتر پہ حملے کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان دونوں جماعتوں کو، یعنی پی ٹی آئی نہیں بلکہ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کی سمجھ میں آ گیا کہ پھر وہی کھیل کھیلا جانے والا ہے۔ اس دفعہ کھلاڑی ایم کیو ایم نہیں، پی ٹی آئی ہے جو دہشت گردی اور اس کے لیے کر رہی ہے۔ لیکن مجھے جماعت اسلامی سے ایک اور شکوہ بھی ہے، اس کو احتجاج کرنا چاہیے تھا گوادر کے حق کو تحریک کی، حق دو تحریک کے امیر مولانا ہدایت الرحمان جو جماعت اسلامی بلوچستان کے سیکرٹری جنرل ہیں، ان کی گرفتاری پر۔ ان کی گرفتاری کیسے ہوئی؟ ان کے اوپر قتل کا الزام لگا۔ حق دو تحریک کیا چاہتی تھی کہ بلوچستان کے گوادر کے مچھیروں کو مچھلیاں مارنے کی اجازت دی جائے، مچھلیاں پکڑنے کی اجازت دی جائے، اور وہ ٹرالرز نہیں آئے، بڑے بڑے ٹرالرز آ کے مچھلیوں کا صفایا نہ کر دے اس سمندر سے، وہ ٹرالرز کو اجازت نہیں دی جائے کہ وہ مچھلیاں پکڑیں۔ یہ بہت غلط طریقہ تھا۔ چینی ٹرالرز کو اس طریقے سے وہاں مچھلیاں پکڑنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے تھی۔ اس لیے، لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ کور کمانڈر بلوچستان جو جنرل آصف غفور، جو اپنے آپ کو بلوچستان کا وائسرائے سمجھتے ہیں، جنرل آصف منیر صاحب آپ کے پیش رو کہتے تھے کہ فوج اب اپولیٹیکل ہو گئی ہے، غیر سیاسی ہو گئی ہے۔ لیکن جب جنرل آصف غفور نے بلوچستان کے گوادر کے زوما کو، شرفا کو، جو حقیقت میں شریف لوگ تھے، بلا کے دھمکی دی کہ اگر کسی نے احتجاج کیا تو اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے، جیل میں ڈالیں گے، وہ کون ہوتے ہیں؟ کیا وہ وہاں کے کمشنر ہیں؟
کیا وہ وہاں کے وزیر داخلہ ہیں؟ کیا ان کے انتظام وہ سول انتظامیہ ہیں؟ ان کا کام جو تھا وہ کرنا چاہیے تھا۔ بلوچستان میں دھماکے ہو رہے ہیں، بلوچستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، بلوچستان میں سپاہی مارے جا رہے ہیں، اور ذلے الہی کہ جنگ میں قتل سپاہی ہوں گے اور سرخرو ذلے الہی ہوں گے، تو ذلے الہی بلا کے لوگوں کو دھمکی دیتے ہیں کہ ہم تمہاری ٹانگیں توڑ دیں گے۔ کیا گوادر کوئی مقبوضہ اور مفتوحہ علاقہ ہے ان کا؟ یہی چیزیں ہیں جن سے تعصب بڑھتا ہے، نفرتیں بڑھتی ہیں، اور ملک کی یکجہتی کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ فوج کے اسی قسم کے رویے نے، اسی جنرل غلام عمر ٹائپ رویے نے، جنرل غلام عمر نے بھی یہی کیا تھا، جس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان الگ ہوا۔ یہ جنرل غلام عمر تھا جس نے لوگوں کو کہا کہ بنگالیوں کو ان کا حق نہ دو، اور یہ جنرل آصف غفور ہے جو کہہ رہا ہے کہ گوادر کے بلوچیوں کو ان کا حق نہ دو۔ یہ ایک اور جنرل غلام عمر نہ پیدا کریں، یہ ہمیں نہیں چاہیے۔ اور جماعت اسلامی ہدایت الرحمان کو نہ بھولے، اس لیے کہ وہ بلوچی ہے، آپ اسے بھول گئے۔ آپ کراچی کے معاملے کو تو اہمیت دے رہے ہیں، لیکن بلوچستان کے معاملے کو اہمیت نہیں دے رہے۔ میں بتا رہا ہوں، وہ وہی کہانی دہرائی جا رہی ہے جو مشرقی پاکستان کی تھی۔ وہی کردار ہے جنرل غلام عمر کا، اور وہی کردار ہے جنرل آصف غفور کا۔ ایسے لوگوں کو فوج سے برطرف کرنا چاہیے، ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے کہ انہوں نے کیوں دھمکی دی۔ تردید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں پر دباؤ ڈال کر ان کے بیانات بدلوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دہشت گردی آپ کر رہے ہیں، احتجاج وہاں جو لوگ کر رہے ہیں ان کی داد رسی کیجئے، ان کے معاملے کو سوچئے۔ آپ نے پہلے ہی ہم پر پی ٹی آئی مسلط کر کے ملک کو بے روزگاری اور خراب معیشت کے معاملے میں دھکا دے دیا ہے۔ اس کا موازنہ کر لیجئے سن 2014 سے، 2016 سے کر لیجئے، 2013 14 15 سے کر لیجئے کہ ملک کی معیشت کا حال تب کیا تھا، اور پی ٹی آئی کے آنے کے بعد کس تیزی کے ساتھ زوال پذیر ہوا۔ اب آپ دیکھ لیجئے پی ٹی آئی کا رویہ کیا ہے۔ اسمبلیاں توڑ دو، الیکشن کراؤ۔ اب الیکشن ہوں گے، جو قومی اسمبلی کی 35 سیٹیں خالی ہوئی ہیں، استعفیٰ دیا انہوں نے، اور اب جب استعفیٰ قبول کر لیا گیا تو رو رہے کہ کیوں قبول کیا، یعنی چت بھی اپنی پٹ بھی اپنی، یہ کیا ہے۔ اور پھر 9 سیٹیں خالی ہوئی تو 9 کے 9 پر عمران خان نے الیکشن لڑا۔ اب 35 سیٹیں خالی ہوئی ہیں تو 35 کی 35 سیٹوں پہ عمران خان الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو الیکشن کا مذاق کون بنا رہا ہے؟ ہندوستان میں قانون ہے کہ ایک شخص 2 سیٹوں پر الیکشن لڑ سکتا ہے، لیکن 2 سیٹوں کس طرح سے؟ ایک قومی اسمبلی کی، ایک صوبائی اسمبلی کی۔ یہ نہیں کہ قومی اسمبلی کی 2 نشستوں پہ وہ لڑے گا۔ تو ہندوستان کے اندر تو پابندی ہے۔ اچھا، وہ حلقے دونوں الگ الگ ہوتے ہیں، وہ یعنی ایک کا دائرہ صوبے کی طرف ہے، ریاست کی طرف ہے، ایک کا دائرہ پورے ملک کے لیے ہے، یہ لوک سبھا کے لیے، یعنی قومی اسمبلی، اور ایک ودھان سبھا، صوبائی اسمبلی۔ تو اس میں وہ لڑ سکتے ہیں، لیکن عمران خان نے مذاق بنایا ہوا ہے۔ اچھا، ایک معاملے میں ان کو نااہل قرار دیا گیا، اب وہ نااہل ہونے کے باوجود الیکشن لڑ رہے تھے، اور ان کو پھر اب جتا دیا گیا۔ تو یہ تو مذاق چل رہے ہیں، لیکن اگر کوئی اپنا حق مانگے تو آپ اسے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیتے ہیں، اس پر قتل کے الزامات لگا دیتے ہیں۔ اتنے عرصے سے 2 سال ہو گئے ہیں۔ مولانا ہدایت الرحمان گوادر کے لیے حق مانگ رہے ہیں، وہ علیحدگی پسند نہیں ہے،
وہ صرف اپنے شہریوں کا حق مانگ رہے ہیں جو آپ انہیں دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ ایک نو آبادیاتی طرز کے حکمران کی طرح سے ان کے اوپر مسلط ہو رہے ہیں. ان کو بنگالیوں جیسا وہ سلوک کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ. جنرل غلام عمر بن رہے ہیں, جنرل یحییٰ بن رہے ہیں, جنرل نیازی بن رہے ہیں. ہم دوبارہ کسی اور سانحے کے متحمل نہیں ہو سکتے. ضرورت اس امر کی ہے کہ بلوچستان کے معاملے کو سنجیدگی سے لیا جائے اور وہاں کے مسائل حل کیے جائیں, وہاں کے لوگوں کو نوکریاں دی جائیں, خاص کر نیوی میں, کیونکہ نیوی سمندر کو جاننے کا نام ہے, نیوی بحریہ بحر کو جاننے کا نام ہے. پنجاب میں ربوہ کا رہنے والا, جھنگ کا رہنے والا, راولپنڈی کا رہنے والا, لاہور کا رہنے والا, ملتان کا رہنے والا سمندر کو نہیں جان سکتا. سمندر اس کے لیے اجنبی ہے. اگر کوئی جان سکتا ہے تو وہ مکران کا رہنے والا. مکران کا رہنے والا جانتا ہے کہ سمندر کیا ہے, اس کو موقع ملنا چاہیے. لیکن آپ کے نزدیک تو وہ سب غدار ہیں. جنرل آصف غفور جب آئی ایس پی آر کے ڈی جی تھے تو انہوں نے آئی ایس پی آر کو جو ہے ڈرامہ اور ناچنے گانے کا اڈا بنا دیا تھا. طاؤس و رباب اول, طاؤس و رباب آخر. یعنی فوج کا کام ہوتا ہے کہ ڈرامے بنائے, گانے بنائے. مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے اور اپنے بچوں پر, اپنے لوگوں پہ ظلم کرنا ہے. وہ کہتے ہیں لاپتہ افراد کے بارے میں بتاؤ, تو بتائیں کہ وہ لاپتہ افراد کہاں ہیں. اس میں کون سی غیر قانونی, غیر آئینی مطالبہ ہے یہ؟ آپ کو اس میں بے عزتی محسوس ہوتی ہے تو آپ جنرل غلام عمر اور جنرل نیازی اور جنرل یحییٰ کی صورت میں آپ کو اپنی بے عزتی نظر نہیں آتی؟ پاک فوج کے دامن پر جنرل اسکندر مرزا, جنرل ایوب خان, جنرل یحییٰ خان اور جنرل نیازی اور جنرل غلام عمر اور بہت سے ایسے, جنرل ضیاء الحق اور جنرل پرویز مشرف, اور انہی کے ساتھی ایک دھبا ہے. ان دھبوں کو مٹائیے, ان دھبوں کو مٹائیے. یہ دھبے نہیں مٹتے آپ سے. بلوچستان کے معصوم لوگوں پر ظلم نہ کیجیے, ان سے ان کا رزق نہ چھینیے, اور جماعت اسلامی اپنے لوگوں کو ساتھ دے. نعیم الرحمان صاحب, آپ میئر بنے یا نہ بنے, یہ زندگی, یہ اس سے اسلامی نظام نہیں آئے گا. جماعت اسلامی کا مقصد ملک میں اسلامی نظام کا نفاذ ہے. اگر یہ نہیں ہے تو نام بدل دیجئے. پی ٹی آئی کی حمایت کرنا نہیں ہے, ایک واضح طور پر فاشسٹ جماعت کی آپ حمایت کر رہے ہیں. اور اس نے ڈس لیا, علی زیدی نے ڈس لیا. وہ کہتا ہے کہ جماعت اسلامی میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ قومی اور صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑ سکے. ظاہر ہے کہ اس کی سرپرستی پیٹ کوئی اور ٹھوک رہا تھا. ابھی بھی لوگ موجود ہیں ان کی پیٹ ٹھوکنے والے. تو بات بلوچستان سے کراچی تک ضرورت اس امر کی ہے کہ فوج کا سیاست میں, معاشرت میں, تجارت میں عمل دخل کم ہو اور معیشت میں اس کا عمل دخل کم ہو, تاکہ معیشت خود چل سکے. یہ جو گورنر سندھ جن کی سفارش پہ لگا ہے, اس کی جگہ کوئی قابل اور پڑھا لکھا آدمی بھی آ سکتا تھا, جس نے بیٹھ کے متحدہ بنائی. تو کس کے اشارے پر؟ یہ بھی لندن کے اشارے پہ چلا. تو لندن کے اشارے آپ پلیز اب چھوڑ دیجئے, اور کور کمانڈر کوئٹہ کو تبدیل کیا جائے, اور وہاں پر
لوگوں کے ساتھ نرمی برتی جائے، ان کو روزگار مہیا کیا جائے اور ان کے روزگار پر ڈاکہ نہ ڈالا جائے، اور اس معاملے کو دیکھا جائے، کیونکہ یہ معاملہ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے بھی اٹھایا، سینیٹر مشتاق احمد نے بھی اٹھایا، اور سینیٹر عرفان صدیقی نے بھی اٹھایا، اور ان سب لوگوں کو سلام ہے کہ انہوں نے جرت کے ساتھ یہ کام کیا، اور آصف غفور کے حکم پر گرفتار کیے جانے والے لوگوں کو رہا کیا جائے، اور ان کی شکایات کو ازالہ کیا جائے، ان کو دور کیا جائے، اور گوادر ان کا شہر ہے، ان سے ان کا شہر نہ چھینا جائے۔ آپ 100 سال پرانے 200 سال پرانے علاقے تباہ کر دیتے ہیں کہ صرف آپ کو جگہ چاہیے۔ اب ملک کے اوپر رحم کریں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کراچی کی سیٹوں کے لیے تو ملک بھر میں احتجاج کر رہے ہیں، لیکن ہدایت الرحمان کی رہائی کے لیے کیوں نہیں؟ کیا ان کا کوئی جماعت اسلامی سے تعلق نہیں ہے؟ یا یہ کہ وہ ایک پسماندہ علاقے کے رہنے والے ہیں تو اس لیے جماعت اسلامی ان کے لیے کچھ نہیں کرے گی؟ یا انہوں نے طاقتور لوگوں سے لڑائی مول لے لی ہے تو آپ کی بھی جان نکل رہی ہے؟ وہ ہدایت الرحمان حق مانگ رہے ہیں اور حق پر ہیں۔ امید ہے کہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق واقعی حق کے سراج ثابت ہوں گے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو انہیں اپنا نام تبدیل کر لینا چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔